اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو، بات چیت، مکالمہ وہ الفاظ جو ایک پیرہن کی صورت ذہن میں آتے خیال کا اظہار ہیں۔ یہی گفتگو انسان کو ایک دوسرے سے الگ اور جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ انسان کو عطا کی گئی وہ دولت ہے جس کی طاقت قدم قدم پر عیاں ہوتی ہے۔ یہی گفتگو، یہی بیان، کلام، الفاظ امید کے چراغ بھی روشن کرتے ہیں اور مایوسی کی تاریکیوں میں بھی دھکیل دیتے ہیں، انسانوں کو بھی اور قوموں کو بھی۔ اس کائنات کی ابتدا بھی تو ایک لفظ کن سے ہی ہوئی تھی، جس میں عجب تھا کہ نہ ہونے سے ہونا ہو گیا، اور عدم سے وجود اور وجود سے عدم کا سفر گویا اسی ایک لفظ کی تاثیر ہے۔ ہم بات چیت، کلام، گفتگو کی دنیا اس کے حصار میں رہتے ہیں۔ یہی ہمارا کردار، ہماری قوت اور شاید ہماری عاقبت بھی ہے۔ ہماری تمام نفرتیں، ہماری محبتیں، ہماری سوچ اور ہمارے خیال کا اظہار اس لیے دیر پا ہے کہ ہم انہیں گفتگو اور الفاظ کا کوئی جامہ پہنا کر استقامت بخش دیتے ہیں۔ محبت یا نفرت کے جذبات خاموش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گفتگو، الفاظ محبت کو قابل محبت یا قابل نفرت الفاظ ہی بناتے ہیں۔ اور پھر الفاظ ہی قرآن ہیں، اور اس قدر ترتیب میں مستقل کہ ان کی حفاظت اللہ تعالی خود کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے کہ وہی الفاظ قرآن کے علاوہ اگر کہیں استعمال ہوں تو وہ قرآن نہیں، اور نہ ہی وہ قرآن ہے۔ قرآن میں استعمال ہوں تو وہ قرآن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوں تو الفاظ حدیث، اولیاء کی گفتگو بن جائیں تو ملفوظات، کسی دانا کے الفاظ ہوں، انٹلیکچول کے تو اقوال، علماء کی گفتگو خزانہ، شاعر کے الفاظ تو کبھی کبھی معنی کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم قرآن پر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور ہر اعتبار سے محفوظ یوں ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ یعنی کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کی تین اشکال ہیں۔ ایک تو وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ پیش آیا، جب انہوں نے کلام کی سعادت کے بعد دیدار باری تعالیٰ کی آرزو کی تو ارشاد ہوا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دو تجلی دیکھی، وہ پہاڑ پہ تھی تجلی، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی بالواسطہ صرف تجلی کا نظارہ پہاڑ پہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ براہ راست مکالمے کا یہ شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شب معراج کو حاصل ہوا تھا۔ گویا کلام اللہ کا یہ پہلا انداز ہے، براہ راست، بغیر کسی فرشتے کے درمیان میں۔ دوسرا طریقہ وحی کا ہے، جس پر تمام قرآن مجید مشتمل ہے، جسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اور تیسرا وہ طریقہ کلام کا جسے الہام کہتے ہیں، جہاں گویا پھر براہ راست دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ گویا قرآن سے متعلق یہ سمجھنا ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اس کی اصل اساس
لوح محفوظ پہ ہے، اصل قرآن لوح محفوظ پہ ہے جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں، وہاں سے یہ کلام الہی پھر قول جبرائیل علیہ السلام کی شکل نازل ہوتا ہے اور پھر زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ یہاں نزول قرآن کی دو کیفیات میں فرق بیان کرتے رہے، ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، اور وہ اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ انزال اور تنزیل میں فرق ہوتا ہے، اور حاصل گفتگو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ پہلے دفعتاً پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل ہو گیا ایک دم، جو کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے۔ لہٰذا جب رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے نزول، قرآن شریف کے نزول کا ذکر ہو تو لفظ انزال استعمال ہوتا ہے، اور جب سمائے دنیا پر مکمل طور پہ ایک بال نازل ہونے کے بعد قرآن وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تو لفظ تنزیل کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ توریت یکدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر تحریری شکل میں دے دی گئی تھی، اس لیے وہاں لفظ انزال استعمال ہوتا ہے، اور قرآن شریف چونکہ 22-23 سالوں میں نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے لفظ نزل آتا ہے۔ کفار مکہ کی جانب سے اس پہ باقاعدہ اعتراض ہوا کہ یہ پورا قرآن ایک دم کیوں نازل نہیں ہوا تھا، جس کا ذکر سورہ فرقان کی آیات 32 اور 33 میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پہ سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو ہم اچھی طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن نشین کرتے رہے، اور جب بھی وہ کوئی نرالی بات یا کوئی عجب سا سوال لے کے آتے ہیں تو وہ اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہترین طریقے سے بات ان کے سامنے کھول دی گئی۔ گویا اگر سارا کا سارا کلام الہی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو مسلسل جو واقعات سامنے آتے رہے، درپیش حالات، ان کے مطابق آیات کی مطابقت اور پھر اعتراضات کا جواب نہیں آتا، جس کی اپنی ایک جامع تاثیر ہے قرآن شریف میں۔ اس لیے یہ آہستہ آہستہ اس طرح نازل ہوا کہ صحیح احادیث کے مطابق پہلے سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر 3 سال کا وقفہ آ گیا، اور جہاں 90 سورتیں مکی اور 24 مدنی ہیں، وہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تقریباً پورا قرآن حجاز میں ہی نازل ہوا تھا، جہاں یہ دونوں مقدس شہر ہیں، اور آغاز وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی باقاعدہ سفر حجاز سے باہر ثابت نہیں ہوتا۔ آغاز وحی سے پہلے کئی سفر بیان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے سفر کیے، یمن کا بھی ذکر آتا ہے، تمام جنگیں بھی لیکن حجاز میں ہی ہوئیں غزوات، اور محققین کے مطابق تبوک بھی تب حجاز کے کا شمالی سرائی تھا، سوائے 2 آیات کے جو کہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پہ نازل ہوئیں، اور یہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 تحفے دیے، عطا فرمائے، ان میں سے ایک نماز کی فضیلت اور 2 آیات قرآنی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو عرش کے 2 خزانوں میں سے ایک ہیں۔ یہ زمین پر نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا پہ نازل ہوئیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے اگرچہ تلاوت اور قرأت دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن علماء کی اکثریت پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے تلاوت
کی اصطلاح استعمال کرتی ہے، کیونکہ صرف یہی جو لفظ ہے تلاوت کا، یہ آسمانی صحیفوں کے پڑھنے کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ قرأت عموماً کسی اور چیز کو، کسی اور کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ کس قدر اہم ہے یہ بات کہ کلام، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور آج ہم انسان اپنے کلام، اپنی گفتگو اور الفاظ کے چناؤ یا استعمال سے بالکل لا تعلق سے ہو چکے ہیں کہ وہی الفاظ جو انسانوں کو قریب لا کے مرہم کا کام بھی کر سکتے تھے، اب معاشروں کی تباہی و بربادی کا بنیادی سبب ہیں۔ انسانوں کا احترام کم ہو گیا تو الفاظ کا احترام بھی ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ کہ زبانیں وہ تلواریں جن کی کاٹ سے ہر ایک کا دل زخمی کرنا، جیسے ہمارا مقصد، مشغلہ یا شوق، ہماری گفتگو، ہمارے کلام کا حاصل بن چکا ہے اب یہ سب کچھ۔ اس طرح لگتا ہے کہ شاید اس دور ابتلا میں صرف زبان اور الفاظ کا درست استعمال ہی اللہ تعالیٰ کی شاید سب سے بڑی نعمت ہے، جو بڑے کم انسانوں کو نصیب ہے، اور خالی بے مقصد کھوکھلے الفاظ اگلنے یا نگلنے سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا زندہ رہنے کا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور کوئی دعا بھی پوری نہیں ہوتی، کہ صادق کلام کے لیے صادق زبان ہونا ضروری ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ گفتگو پہ بات چل رہی تھی، تو یہ ذہن میں رہے کہ روب جمانے والا، گالیاں دینے والا، بد زبانی کرنے والا، دوسروں پر اپنی دولت، اپنی طاقت یا اپنے عہدے کا غرور رکھتا شخص ایک بدقسمت ترین انسان ہوا کرتا ہے، اور وہ اس بنیادی حقیقت سے نا واقف رہتا ہے اپنی تمام زندگی کے قسمت والے یا نصیب والے ہمیشہ کتنے بھی دولت مند ہوں، کتنے ہی طاقتور عہدے پہ فائز ہوں، ہمیشہ انکساری سے کام لیتے ہیں، جھک کے ملتے ہیں، جھک کے بات کرتے ہیں، کیونکہ مالک کہتا ہے کہ وہی اصل مالک ہے، وہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جسے چاہے معزول کر دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ تشریف وہ لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ اے ابراہیم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں اس تمام آگ کو آپ کے دشمنوں پہ پلٹا دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل، پھر مجھے تیری ضرورت نہیں اگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے تیری مدد درکار بھی نہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ تسبیح پڑھی جو کاش ہر وقت ہماری زبانوں پہ جاری رہے، کہ اگر وہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایک پیغمبر کے الفاظ ہیں، ایک نبی کی بات ہے۔ آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ وہ تو پیغمبر تھے، ہم تو عام سے لوگ ہیں، ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ یا پھر میں آپ کو کسی صحابی یا کسی ولی اللہ کا قصہ سناؤں تو آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے بندے تھے، ان سے ہمارا موازنہ کیسے ممکن ہے، کیوں کر ممکن ہے؟ لیکن پھر طارق بن زیاد کو آپ کہاں رکھیں گے، جس کے تمام ساتھی، تمام جنرلز اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سامنے ریڈرک کا 1.25 لاکھ کا لشکر ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا، صرف اور صرف شکست، بدترین ذلت کے ساتھ شکست ہی مقدر بن چکی ہے۔ لیکن طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو آگ لگا دو، کیونکہ ہر ملک اللہ کا ملک ہے، اور اس لیے چونکہ وہ اللہ کا ملک ہے اس لیے میرا بھی ملک ہے، کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں۔ غرور سے نہیں کہا تھا، بہت عاجزی سے کہا تھا، انکساری سے کہا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے
दूर से देखा जाए या गरूर से देखा जाए, लेकिन अगर उसी शय को आप सिर्फ कुछ इज्जत से देखें तो उसमें आपको एक पूरा जहां, पूरा आलम, पूरी दुनिया नजर आएगी। एक जर्रे का सीना चीरें तो कई आफताब लरसते नजर आएंगे। इसलिए अपनी हैसियत अपने जहन में रखना और यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सामने रखना कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है। तो क्या यह कैद खाना एक महल बन सकता है? सवाल ही नहीं। अपनी गुफ्तगू के दौरान वो मनाजिर जहन में रखें जब लोग, अक्सर आप को इत्तेफाक शायद हुआ हो कि जनाजों में ये बात कहते नजर आते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था जी। उनसे पूछें कि क्यों, तो उनमें से कई लोग उनके जहन में मरने वाले के कोई एहसानात नहीं होते, लेकिन सिर्फ उसका रवैया, उसका अंदाज़ गुफ्तगू उनको याद आता है। कई लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि जी बड़ी गलतियां की होंगी, कारोबार में सही नहीं था, ये था वो था, लेकिन लोगों का बड़ा हमदर्द था जी, बड़ी अच्छी तरह बात करता था। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जी बड़ी इबादतें करता होगा, लेकिन गालियां कितनी देता था, दिमाग कितना खराब था, गरूर कितना आ गया था 2 पैसे आने के बाद। गोया आपकी तमाम जिंदगी सिर्फ किसी एक सिफ्त में नुमाया होकर रह जाती है। वही आपकी तमाम शख्सियत का खुलासा होती है और उसी का लोग तस्करा करते हैं और उसी से याद करते हैं, उसी पे आपकी गवाही देते हैं और गवाही देंगे। गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे, तो यह बात ज़हन में रखें कि मकसद आपका उलझना नहीं होना चाहिए, उससे निकलना होना चाहिए। उलझे ना निकलें, दूसरे आपको तैज दिलाकर आपके गिर्द एक फंदा सा कसें तो आप उसे तोड़ के उस फंदे को निकल जाएं, खुद को हरगिज उससे बरतर साबित किए बगैर। यही कमाल है आपका। कुरान शरीफ में इरशाद बारी तारा है कि मत कहो अपने आप को पाकबाज, मैं जानता हूं कि तुम कितने पाकबाज हो। अगर अल्लाह यह कह रहा है तो फिर आप खुद को दूसरों पर आला और अरफा और बरतर साबित करने के लिए उन पे क्या रोब झाड़ रहे हैं? और अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, रोब झाड़ रहा है, गालियां दे रहा है, तमस्खर उड़ा रहा है, तो वही मशवरा कि खामोशी इख्तियार कीजिए कि अल्लाह तो देख रहा है, फैसला उसी ने करना है कि कौन कितना पाकबाज है, कितना बड़ा है। और हां, कभी एक बात और ज़हन में रखें, कभी वक्त को बुरा ना कहें, कभी ये ना कहें, ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, कभी ये ना कहें कि वक्त खराब आ गया है, वक्त बहुत घटिया है, वक्त बुरा चल रहा है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जमाना मैं खुद हूं। ये बहुत आम बात है, ये ज़हन में रखिएगा कि जमाना खुद अल्लाह है। अल्लाह ने ही दिया है क्या अच्छा क्या बुरा। जब कभी भी कोई ऐसा वक्त आ जाए, कोई घड़ियां तकलीफ में लगें कि आ गई हैं, तो सब्र करके अल्लाह की तारीफ करके हम तो सना करें, ताकि उन लम्हात की सख्ती से आप गुजर जाएं। एक अच्छे लफ्ज़, एक छोटी सी बात, एक लफ्ज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। शायद आपको एहसास नहीं होता, लेकिन दूसरे को बहुत एहसास होता है। एक छोटा सा बच्चा एक समंदर के किनारे साहिल पे बैठा, पानी की मौजों को देख रहा था, खेल रहा था। मौजें आती, अपने साथ बहुत सारी मछलियां लेके साहिल से टकराती और फिर वहां से पलट जाती। मछलियां वहीं साहिल पे फंसी रह जाती, वापस ना जा पाती, वहीं रुकती। तो वो जो बच्चा था वो उनमें से एक एक मछली को उठाता और उसके बाद वो पानी में फेंक देता, वापस डाल देता पानी में, मछलियां निकल जाती। एक बड़े मियाँ दूर से बैठ के बच्चे को देख रहे थे, बहुत देर से। वो वहां तमाशा दिखते रहे और फिर उसके बाद वो बच्चे के पास आया और कहा कि बेटा, तुम एक मछली को पकड़ते हो, बहुत देर से मैं देख रहा हूं, पकड़ के पानी में डालते हो, फिर दूसरी को पकड़ते हो, फिर पानी में डाल देते हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चे ने एक मछली को उठाकर पानी में डाला और कहा कि बाबा, मुझे नहीं, लेकिन इस मछली को बहुत फर्क पड़ेगा। आपके अल्फाज,
آپ کی گفتگو کوئی چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے آپ کو چھوٹی لگے، دوسروں کو چھوٹی لگے، لیکن جس کے لیے، جس نیت کے ساتھ وہ بات آپ نے کی ہے، کہی ہے، اس کے لیے وہ بہت بڑی ہوگی، اسے بہت فرق پڑے گا اس مچھلی کی طرح۔ کیونکہ محبت، تعلق اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے شاید سب سے اچھی شے اچھا گمان رکھنا ہے۔ تاریخ میں اتنی طاقت بادشاہوں کی آپ کو نظر نہیں آتی جتنی خوبصورت واقعات اور چند اقوال کی ملتی ہے۔ داستانیں پڑھیے اٹھا کے، دلوں پہ طاقت، کتنی تلواریں، کتنی گھوڑے، کتنے ہاتھی تھے، کتنی فوج تھی، کوئی اثر نہیں رہتا، محبت اثر چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کی گفتگو آپ کا معیار بتاتی ہے، آپ کا لباس یا آپ کی کار یا آپ کا بنگلہ نہیں۔ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ارب کھرب پتی اپنے ایک رویے یا ایک جملے سے وہ بلندیوں سے کیچڑ میں جا گرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گفتگو کا اصل مفہوم وہ نہیں ہوتا جو کہا گیا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو سننے والے نے سمجھا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار اپنی گفتگو خود بھی سن لیا کریں، آپ خود سے بھی کلام کر لیا کریں، اپنی گفتگو کو کبھی کبھی فلٹر بھی کر لیا کریں، یہ کرنا بھی سیکھیں، تاکہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اپنی گفتگو کو بھی سمجھیں گے کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور دوسروں کی گفتگو کو بھی آپ فلٹر کر کے سمجھنا شروع کریں گے کہ وہ اصل میں بات کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے کچھ اور سمجھی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا۔ خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اس قدر سادہ اور عام فہم ہوتی ان کی بات کہ ہر شخص اسے سمجھ لیتا، اور خود ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بات کرو تو اپنے مخاطبین کے فہم کے مطابق کرو، یعنی اپنی دانست اور عقل کے مطابق نہ کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کو ہم جانتے ہیں یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ انتہائی بھاری بھرکم مشکل الفاظ کا استعمال صرف دوسروں کو متاثر کرنے یا اپنے علم کا روب جمانے کے لیے کرتے ہیں۔ مخاطب کے فہم کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر گفتگو میں کوئی اہم نکتہ ہوتا تو اسے کم از کم 3 مرتبہ دہرا کے مختلف زاویوں سے صحابہ کو ذہن نشین کرواتے اور طویل گفتگو سے گریز فرماتے۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بھی، یعنی وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور ان کے خطبات بھی سنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ نماز بھی طویل نہیں ہوتی تھی اور خطبات بھی مختصر ہوتے تھے، لیکن یہاں وہ اجتماعی نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا بھی، بیماروں کا، زیادہ عمر کے لوگوں کا، سب کا خیال رکھتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نماز یا قیام اللیل فرماتے تو وہاں معاملہ بالکل مختلف ہوتا، تمام شب عبادت میں گزارتے۔ حجۃ الوداع کے خطبے کو دیکھیں جو کہ اس قدر اہم ہے کہ قیامت تک کے لیے غالباً منشور حیات، اور وہ بھی آپ کو بہت طویل یا گھنٹوں پہ مشتمل نظر نہیں آتا۔ قرآن پڑھیں تو ایک ایک لفظ جامع، مکمل، احادیث کا مطالعہ کریں تو بالکل یہی معاملہ، ٹو دا پوائنٹ، بالکل ایکوریٹ، جو بات کرنی ہے، سمجھانی ہے، بالکل وہی الفاظ کا چناؤ۔ ہماری تمام نیکیاں اور تمام برائیاں، تمام نظام ثواب و گناہ آس پاس موجود انسانوں سے ہمارا رویہ ہی مرتب کرے گا۔ گویا ہماری اپنی نجات کے لیے ہمارے آس پاس موجود لوگ اور ان سے ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک، ہماری گفتگو کس قدر ضروری ہے ہماری اپنی نجات کے لیے۔
اگر ہم سب سے الگ تھلگ ہو کر ان سب کو خود سے جدا کر کے صرف اپنے آپ کو عبادت تک محدود کر لیں تو پھر ان کے حقوق کا کیا جواب دیں گے جو عبادت سے زیادہ اہم ہے؟ یہ آس پاس موجود لوگ اگر ہمیں اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں، رستہ انہی کے درمیان سے گزر کے جاتا ہے اللہ کی طرف کا۔ اور اگر اکثریت لوگوں کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو الجھاتے ہیں تو یہ بات درست ہے، الجھا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی ضد، ان کا انداز، ان کی انا، ایگو، اور شاید اسی لیے دنیا میں قتل ہونے والوں کی جو اکثریت ہے یعنی مقتول، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے قاتل کو یہ گھناؤنا جرم کرنے پر اکساتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے ہیں اس قسم کی، مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو، مجھے مار کے دکھاؤ، بڑا آ گیا سمجھانے والا، دھمکی دینے والا، کیا کر لو گے تم، کر کے تو دیکھو۔ اکساتے ہیں کہ ان پہ غصہ کیا جائے، اور آپ غصہ کریں تو پھر وہ جو ایک لوگوں کا خاص گروہ ہوتا ہے معاشرے میں، ظاہر ہے کہ ایک ذہنی الجھن ہے، اس پہ بعد میں کبھی بات کروں گا، وہ آپ کو مزید اشتعال دلاتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ گالیاں دیتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور اس حد تک وہ آپ کو اشتعال دلا دیتے ہیں کہ پھر قتل ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ ریسرچ ہے دنیا میں کہ 97-98% جو مقتول ہیں وہ اپنے رویے، اپنی انا اور ضد کی وجہ سے دوسروں کو قتل پہ مجبور کرتے ہیں۔ لچکدار شخص جو ہے وہ جھک کر، معذرت کر کے، اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے، اس تمام یہ جو الجھاتے لوگ ہیں جو رستے میں آپ کو آتے ہیں، ملتے ہیں روز، ان سے الگ کر کے اپنے آپ کو آگے نکل جاتا ہے، مسکرا کے، درگزر کر کے۔ اور یہی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنی نرمی، اپنی مسکراہٹ، اپنی محبت، اچھی گفتگو، خوبصورت الفاظ کے ہتھیار سے مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنا یہ رویہ ترک کریں۔ تصور کریں کہ ایک ضدی آدمی، بہت اکھڑ مزاج، بہت انا پرست شخص، مغرور، آپ سے مسلسل بد زبانی کرے، روز آپ کو گالیاں دے کر اشتعال دلاتا رہے کہ آپ بھی اسی انداز میں بھڑکیں، غصے میں آئیں، اسی طرح سے جواب دیں، ریئیکٹ کریں، لیکن آپ جواباً مسلسل مسکرا کے اچھے الفاظ میں رد عمل کا اظہار کرتے چلے جائیں، تو کیا ایک لمحہ ایسا نہیں آ جائے گا کہ آپ کو اکسانے والا یا تو تبدیل ہو جائے گا یا بیزار ہو کے اپنے آپ کو آپ سے دور کر لے گا؟ اگر یہ رویہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ یہ سوال بھی تو اپنی جگہ ہے کہ ہم دوسرے کی حماقت، اس کے ظلم اور اس کی جہالت کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ برداشت کب تک کر سکتے ہیں آپ کہ دوسرا شخص آپ کو اشتعال دلاتا رہے، گالیاں دیتا رہے، ظلم کرتا رہے، برا بھلا کہتا رہے؟ جواب اس کا آسان یہ ہے کہ میں بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک انسان ہوں، اور خالق نے تخلیق کے کئی رنگ دکھائے ہیں۔ جس طرح جنگل میں، بیابانوں میں آپ کو شیر، بھیڑیے، چڑیاں، ہرن، مختلف جانور الگ الگ مزاج کے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے وہ انسانوں کے بھی مختلف رنگ، انداز، الگ الگ تقسیم، الگ قصے، الگ کہانیاں، الگ مسائل، الگ ان کی شکل اور ذہن کے احسن تقویم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ وہ بے شمار جلوے اور مختلف انداز کی مخلوق پیدا کرتا ہے۔ وہ دوسرا سامنے والا شخص مختلف ہے تو اس کے نزدیک میں بھی تو مختلف ہوں، وہ میری بات نہیں سنتا، مجھ سے قائل نہیں ہو رہا، تو میں بھی تو خود کو عقل کل سمجھنے کی ضد پہ کھڑا ہوں۔ اور یہیں سے انسان کا پسند اور ناپسند ہونے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ تسلیم کر لیں کہ مختلف انسانوں، اچھے برے، ہر مزاج کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بات آپ کے ایمان کا حصہ بن جائے کہ جو کچھ اس نے تخلیق کیا وہ باطل نہیں ہے، اور جب آپ کی سوچ اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر برداشت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا رویہ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اسے اپنا دوست سمجھا تھا، میں نے تو اس پہ بھروسہ کیا تھا، لیکن وہ تو بہت دھوکے باز نکلا، وہ تو میرا دشمن تھا،
یہ برداشت کی طرف اصل میں آپ کا پہلا قدم ہوتا ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے میں پہلے اپنی عقل کا ماتم کیوں نہ کروں کہ میں نے اسے غلط سمجھا. یہ ایک طرح سے پہلا قدم ہوتا ہے اس جانب جب آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ وہ تو کچھ اور تھا اور میں نے اسے کچھ اور سمجھا. یعنی آپ اپنے آپ کو بھی الزام دیتے ہیں کہ غلطی تو میری تھی اور اب مجھے ہی خود کو اس سے الگ یا اس سے دور کرنا ہے. الجھنا، بحث، تکرار، گالم گلوچ، ہاتم پائی، ہر صورت اس کے ان ہتھیاروں کا مقابلہ میں نے اپنی برداشت کے کہیں مضبوط ہتھیار سے کرنا ہے. اور پھر ایک مرحلے پر اگر آپ خود کو اس سے عملاً لا تعلق ہی کر لیں اس کی ذات یا رویے سے، تو پھر بحث کس بات کی. اور اگر زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، لازم ہے، تو پھر بحث لا حاصل اور تعلق نہیں رہنا تو پھر ذکر ہی کرنا وقت کا ضیاء. کیونکہ آپ نے ان انسانوں کی فہرست میں شامل بالکل اپنے آپ کو نہیں کرنا جو ہر روز اپنی زندگی آباد کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی ہی برباد کرتے ہیں. تو آپ نے ان سے پھر الگ کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ ان کی ایک لا علاج بیماری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اور کچھ نہیں تو کھانے میں نقص نکال دیتے ہیں. اور جب آپ انہیں درگزر یا معاف کرتے ہیں تو اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی شخصیت، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے عمل پر اسے حاوی نہیں ہونے دینا. مطلب وہ پابند نہیں کرے گا مجھے اس بات کا کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو کچھ میں نے کرنا ہے خود سوچ کے کرنا ہے. اگر تعلق رکھنا ساتھ رہنا مجبوری بن جائے تو. اور پھر آپ یہ میسج دیتے رہیں کہ میں نے اس کے ٹریپ میں نہیں آنا، میں نے اپنے عمل میں اس کا محتاج نہیں ہونا، یہ مجھے نہیں اسا سکتا، یہ مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں بھی گالی دوں، یہ مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں غصے میں آؤں. کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے بے مقصد، بے قاعدہ اور بے ترتیب نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور زندگی ایک با مقصد نوعیت کی حامی ہے. اس لیے منفی رویہ، نیگیٹو پرسنالٹیز اور اختلاف رکھتے لوگ جتنے ہیں وہ ان واقعات کی صورت ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی اور مفہوم اور مقصد پوشیدہ ہوتا ہے. وہ اسی لیے ہم سے الجھتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد اور ہوتا ہے. اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھیں. جھگڑے میں شریک ہونے والا ہر شخص کمزور ہوتا جاتا ہے. جو الجھتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے، روز لڑ رہا ہوتا ہے، اب غور کریں وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. اور ایک قدیم چینی کہاوت ہے کہ جو شخص انتقام اور بدلے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دو قبریں کھودتا ہے. ایک قبر اس کے لیے جس کے لیے وہ انتقام چاہتا ہے اسے لینا، اور دوسری قبر وہ اپنے لیے کھود رہا ہوتا ہے. میں نے ایک بار ایک پوسٹر پہ میں نے البرٹ آئنسٹائن کی تصویر کے نیچے لکھے دیکھا کہ عظیم لوگوں کو ہمیشہ معمولی ذہن کے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پوسٹر تھا، اس پہ لکھا تھا کہ یہ عبارت تحریر تھی کہ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا کام کرنے سے، میری مدد کرنے سے انکار کیا زندگی میں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے خود اپنا کام اور اپنی مدد خود کی. آج کی گفتگو کا اختتام سورہ یونس کی 62ویں آیت پہ غور کی درخواست کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.